اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے لإیلاف قریش۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب اس سورت میں قبیلہ قریش پر اللہ تعالی نے اپنے احسانات جتائے ہیں، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ قریش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 12ویں نمبر پر ایک نام آتا ہے نضر بن کنانہ۔ نضر بن کنانہ کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ یہ لفظ اصل میں قرشی ہے، مگر تصغیر کے طور پر قریش آتا ہے، جس سے خاندان قریش کی عظمت کا اظہار ہے۔ اس خاندان کے آگے بہت سے قبائل اور شاخیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم قریش ہی کے شاخ میں سے تھے۔ ہاشم یہ آپ علیہ السلام کے پردادا ہے، اور یوں سلسلہ آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وادی غیر ذی زرع میں یعنی مکۃ المکرمہ میں اللہ تعالی کے گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کرنے کا حکم ہوا تھا، جبھی تو انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو یہ وادی غیر ذی زرع آج تک ویسی کی ویسی ہے کہ آج بھی وہاں کوئی غلہ نہیں اگتا، کوئی وہاں پر کاشت نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال نے مکہ مکرمہ میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروا کر اور حج کا اعلان فرمایا۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی اہل عرب بیت اللہ کا حج کرتے تھے، اگرچہ مشرک تھے، اور چونکہ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ واقع ہے جسے بیت اللہ کے نام سے لوگ جانتے اور مانتے تھے، اس لیے قریش مکہ کی پورے عرب میں بڑی عزت تھی۔ اہل عرب لوٹ مار کرنے کا مزاج رکھتے تھے، لیکن اہل مکہ پر کبھی کوئی حملہ نہیں کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی ذکر فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے اور ان لوگوں کو ان کے ارد گرد سے اچک لیا جاتا ہے؟ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یوں تو گزشتہ زمانے ہی سے اہل عرب اہل مکہ کا احترام کرتے تھے، لیکن جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے محفوظ فرما لیا، تو لوگوں کے دلوں میں اہل مکہ کی عظمت اور بڑھ گئی، اور واقعہ فیل کے بعد پورے عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ جو چٹیل میدان تھا، اس میں پہاڑ تھے، پانی کی بھی کمی تھی، نہ باغ تھے، نہ کھیتی باڑی تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس ذرائع معاش عام طور پر نہیں پائے جاتے تھے۔ زندگی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ لوگ مختلف طرح کے سفر کرتے تھے۔ ہاشم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے، آپ علیہ السلام کے پردادا، انہوں نے قریش کی اقتصادی حالات کو درست کرنے کے لیے انہیں مشورہ دیا کہ تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ تجارت کے لیے ایک طرف یمن تھا اور دوسری طرف شام تھا۔ یہ دونوں قدیم زمانے سے تجارتی مراکز چلے آ رہے تھے۔ یمن کا علاقہ گرم تھا، اس لیے موسم سرما میں قریش کا تجارتی رخ اس طرف ہوتا تھا۔ شام کا علاقہ ٹھنڈا اور سرسبز تھا، اس لیے گرمی کے زمانے میں وہ شام کا سفر اختیار کرتے تھے۔ غرض ہاشم کا مشورہ قبول کر کے قریش نے تجارت میں بڑا نام پیدا کیا، انہیں تجارت میں بڑا منافع ہونے لگا۔ اس زمانے میں ان کے ہاں یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ قریش کا کل منافع ہر امیر و غریب خاندان پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔
منافع کی مساوی تقسیم کی وجہ سے قریش میں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ ضرورت اناج کی ہوتی تھی، جو کہ انہیں جدہ کی قریبی منڈی سے دستیاب ہونے لگا۔ اس طرح قریش غلہ جیسی بنیادی ضرورت سے بھی بے فکر ہو گئے۔ الغرض یمن اور شام کے سفر میں قریش کی پذیرائی کو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کے لیے سردی اور گرمی کے سفروں کو ان کے کھانے پینے اور پہننے کا اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور حرمت کو ان کے امن و امان کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ سورہ فیل میں کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے قریش کو امن و امان حاصل تھا۔ اور اس کے بعد سورہ قریش میں مکۃ المکرمہ کو یاد دلا کر کہا کہ دیکھو تم سردی اور گرمی میں تجارت کے لیے سفر کرتے ہو، ان دونوں سفروں سے تمہیں دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں، سفروں میں جاتے ہو جن کے منافع سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور چونکہ تم مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ہو اس لیے اپنے اسفار میں جن قبائل پر گزرتے ہو وہ تمہارا احترام کرتے ہیں۔ تو مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے بھی امن و امان میں ہو اور بلا خوف و خطر زندگی گزارتے ہو، اور اسفار میں بھی مکۃ المکرمہ کی نسبت سے امن و امان کا فائدہ اٹھاتے ہو، لہذا تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں لگو جو اس بیت یعنی کعبۃ اللہ کا رب ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا پہنچایا اور تمہیں خوف سے امن دیا۔ یعنی مکۃ المکرمہ میں رب ذوالجلال نے تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل کیا اور تمہیں امن و امان بھی عطا کیا، لہٰذا اب چاہیے یہ کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے تمہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے تمہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو بڑے انعامات، بڑے احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلا انعام یہ کہ قریش بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبادت کرنے کی قریش کو تلقین کی تو اس کے ساتھ یہ بھی یاد دلایا اسی رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا پہنچایا۔ محض ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا کہ قریش کو خوشحالی نصیب ہوئی، ورنہ مکہ مکرمہ جیسی غیر ذی زرع وادی میں روزی کے اسباب کہاں تھے؟ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کی وجہ سے انہیں ہر چیز میسر تھی اور آج بھی ہے، اور وہاں کے باشندوں کو فاقے سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ جتنا وافر مقدار میں رزق مکۃ المکرمہ میں موجود ہے آج کے دور میں بھی اور قیامت تک رہے گا، دنیا کے کسی شہر میں اتنی رزق کی فراوانی نہیں۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے جو قریش پر فرمایا، وآمنہم من خوف، انہیں خوف کی حالت میں امن دے دیا اور ایسا امن قائم کیا کہ حملہ آور کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی تباہی ضرب المثل بن گئی۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہاتھیوں کے لشکر ابرہہ کو اس کے تمام لشکر سمیت تباہ و برباد کر دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا، اور مکۃ المکرمہ کو بلد حرام قیامت تک کے لیے امن، اطمینان اور تحفظ جیسی نعمت قیامت تک کے لیے اس شہر کو حاصل ہے۔ یہ دو نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ گویا اس صورت کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ رب ذوالجلال کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ گویا ہم بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں بھی امن دیا ہے، رزق دیا ہے، تو ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے والے ہو۔
اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔